اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین و ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سیدنا حضرت مسیح موعود علیہ السلام اپنی معرکۃ الآراء اور معجز نما کتاب برآئین احمدیہ کے بارے میں بیان فرماتے ہیں کہ جب یہ ضعیف اپنی عمر کے پہلے حصہ میں ہنوز تحصیل علم میں مشغول تھا، جناب خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دیکھا تو اس وقت اس عاجز کے ہاتھ میں ایک دینی کتاب تھی جو خود اس عاجز کی تالیف معلوم ہوتی تھی۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کتاب کو دیکھ کر عربی زبان میں پوچھا کہ تو نے اس کتاب کا کیا نام رکھا ہے؟ خاکسار نے عرض کیا کہ اس کا نام میں نے قطبی رکھا ہے، جس نام کی تعبیر اب اس اشتہاری کتاب کے تالیف ہونے پر یہ کھلی کہ وہ ایسی کتاب ہے جو قطب ستارے کی طرح غیر متزلزل اور مستحکم ہے، جس کے کامل استحکام کو پیش کر کے 10,000 روپیہ کا اشتہار دیا گیا ہے۔ سامعین و ناظرین کرام، آج کا مضمون کتاب براہین احمدیہ کے بارے میں ہے اور یہ اس مضمون کی پہلی قسط ہے۔ اس پہلی قسط میں کتاب براہین احمدیہ کا عمومی تعارف پیش کیا جا رہا ہے۔ سامعین و ناظرین کرام، خاکسار احمدیہ ہسٹری چینل کے پروگرام نمبر 2 کی 3 اقساط میں احمدیت کے پس منظر میں دنیا بالخصوص مسلمانوں کی مذہبی حالت کا ذکر کر چکا ہے۔ یہ وہ زمانہ تھا جب اسلام کو ایک لا علاج مرد بیمار قرار دے دیا گیا تھا، اور یہ کہ اسلام کی حالت زار اور زبوں حالی پر نوحہ و مرثیہ خوانی کی جا رہی تھی، اور خاکسار نے مرثیہ خوانی کے ثبوت میں مولانا الطاف حسین حالی کی کتاب مسدس حالی کا ذکر بھی کیا ہے۔ سیدنا حضرت مسیح موعود علیہ السلام اس زمانہ اور ماحول میں غیر مذاہب والوں سے دفاع اسلام اور اشاعت اسلام کے لیے مباحثات و مناظرات کر رہے تھے، اور اخبارات و رسائل میں مضامین وغیرہ بھی لکھتے رہتے تھے۔ اس کے باوجود آپ نے محسوس کیا کہ ان مباحثات و مناظرات اور مضامین وغیرہ کا اثر ایک عرصہ کے بعد مدھم پڑ جاتا ہے۔ آپ علیہ السلام کے دل میں ڈالا گیا کہ آپ علیہ السلام دہریت و معادیت اور کفر و الحاد کے دبیز پردوں کو چاک کرنے کے لیے ایک محکم اور مستحکم کتاب لکھیں، ایک ایسی باطل شکن کتاب جس کے ذریعہ مخالفین اسلام کو معارضہ و مقابلہ کی دعوت دی جائے، ایک ایسی عدیم المثال کتاب، مستقل نوعیت کی کتاب، ایک غیر متزلزل کتاب جو مذہبی دنیا میں انقلابی عظیم برپا کر دے۔ اور پھر آپ علیہ السلام نے ایک مضبوط و مبسوط کتاب براہین احمدیہ کے نام سے لکھنے کا عزم بالجزم کر لیا، اور آپ علیہ السلام نے 1880 تا 1884 یہ کتاب براہین احمدیہ لکھی اور شائع کی۔ آپ علیہ السلام کی طرف سے براہین احمدیہ کے ٹائٹل پیج پر اس کتاب کے نام کے ساتھ جو الفاظ لکھے گئے ہیں، ان الفاظ میں اس کتاب کی ضرورت و اہمیت، مقام و مرتبہ اور روحانی کمالات و اثرات کا ذکر کر دیا گیا ہے۔ اس کتاب کے ٹائٹل پیج پر قرآن مجید کی آیت جاء الحق وزحق الباطل ان الباطل کان زہوقا لکھی گئی ہے۔ یہ کہ حق آ گیا اور باطل بھاگ گیا، یقیناً باطل بھاگ جانے والا ہی ہے۔ اور پھر اس آیت قرآنی کے نیچے یہ الفاظ درج ہیں، یہ کہ بفضل عظیم حضرت خادی عالم و عالمیان و رحمت امیم رہنمائے گم گشتگان کتاب لاجواب معصوم بے، یہ کہ دنیا اور انسانوں کی ہدایت دینے والے اللہ کے فضل عظیم کے ساتھ اور جس کی رحمت عام ہے، یہ کتاب لاجواب ان لوگوں کے لیے رہنما ہے جو اپنی راہ بھول چکے ہیں۔ اور پھر ان الفاظ کے بعد کتاب کا نام براہین احمدیہ درج ہے، اور پھر کتاب کے نام براہین احمدیہ کے نیچے ملقب بہ کے الفاظ ہیں، یہ کہ اس کتاب کو خطاب دیا گیا ہے۔ اور پھر ملقب بہ کے الفاظ کے نیچے والی سطر میں یہ الفاظ درج ہیں،
البراہین الاحمدیہ علی حقیقت کتاب اللہ القرآن والنبوت المحمدیہ، یہ کہ یہ کتاب اللہ کی کتاب قرآن مجید کی حقانیت اور نبوت محمدیہ کی صداقت کے دلائل بینہ پر مشتمل ہے۔ اور پھر ان الفاظ کے نیچے 2 سطروں میں جو الفاظ لکھے گئے ہیں ان کی نوعیت سے معلوم ہو رہا ہے کہ وہ الفاظ پریس والوں کی طرف سے درج کیے گئے ہیں، اور وہ اس طرح ہیں یہ کہ جس کو یعنی اس کتاب کو فخر اسلام اہل اسلام پنجاب جناب مرزا غلام احمد صاحب رئیس اعظم قادیان ضلع گرداسپور پنجاب دامہ اقبالہم نے کمال تحقیق و تدقیق سے تعریف کر کے منکرین اسلام پر حجت اسلام پوری کرنے کے لیے بوعدہ انعام 10,000 روپیہ شائع کیا۔ اور پھر ان 2 سطروں کے نیچے لکھا گیا ہے یہ کہ امرتسر پنجاب سفیر ہند پریس میں در 1880 طبع ہوئی۔ اور پھر ٹائٹل پیج کے دائیں طرف یہ الفاظ درج ہیں یہ کہ کیا خوب ہے یہ کتاب سبحان اللہ، ایک دم میں کرے ہے دین حق سے آگاہ۔ اور ٹائٹل پیج کے بائیں طرف یہ الفاظ درج ہیں از بس کہ یہ مغفرت کا بتلاتی ہے رہا، تاریخ بھی یا غفور نکلی ہو واہ۔ اور الفاظ یا غفور کے اوپر 1297 سال ہجری درج ہے، یعنی عربی حروف ہجا کی عددی قدر کے حساب سے اس کتاب کا سال اشاعت 1297 سال ہجری لکھا گیا ہے۔ سامعین و ناظرین کرام، کتاب براہین احمدیہ کے ٹائٹل پیج پر درج عبارت سے یقینی طور پر بخوبی یہ معلوم ہو رہا ہے کہ یہ عبارت انتہائی گہرے اسرار و رموز پر مشتمل ہے۔ اس عبارت کی قدر وضاحت سیدنا حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے اس اقتباس سے ہو رہی ہے جو آپ علیہ السلام کی کتاب براہین احمدیہ حصہ اول کے صفحہ 16-17 پر اس طرح درج ہے۔ آپ علیہ السلام فرماتے ہیں یہ کہ سب طالبان حق پر واضح ہو جو مقصود اس کتاب کی تالیف سے جو معصوم بالبراہین الاحمدیہ علی حقیقت کتاب اللہ القرآن والنبوت المحمدیہ ہے، یہ ہے جو دین اسلام کی سچائی کے دلائل اور قرآن مجید کی حقیقت کے براہین اور حضرت خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی صدق رسالت کے وجوہات سب لوگوں پر بوضاحت تمام ظاہر کیے جائیں، اور نیز ان سب کو جو اس دین متین اور مقدس کتاب اور برگزیدہ نبی کے منکر ہیں ایسے کامل اور معقول طریق سے ملزم اور لاجواب کیا جائے جو آئندہ ان کو بمقابلہ اسلام کے دم مارنے کی جگہ باقی نہ رہے۔ خاکسار بیان کرتا ہے کہ سیدنا حضرت مسیح موعود علیہ السلام اپنی کتاب براہین احمدیہ کو منکرین اسلام پر اتمام حجت کے لیے یقینی طور پر ایک معجزہ کے طور پر پیش کر رہے تھے۔ خاکسار بیان کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے مخالفین اور معاندین اسلام کو قرآن مجید کی مثل لانے کا چیلنج دیا، تب منکرین اسلام قرآن مجید کی مثل لانے سے عاجز آ گئے۔ بلا شبہ قرآن مجید یقینی طور پر ہستی باری تعالیٰ کا صداقت سیدنا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا اور حقانیت اسلام کا ایک بیان ثبوت ہے، اور قیامت تک کے لیے ایک زندہ جاوید اور دائمی معجزہ ہے۔ اس زمانہ میں ایک دفعہ پھر اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے ذیل کے طور پر منکرین اسلام پر اتمام حجت کے لیے اپنی ہستی کا ثبوت دینے کے لیے صداقت سیدنا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا اور حقانیت اسلام کا ناقابل تردید ثبوت مہیا کرنے کے لیے سیدنا حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے ذریعہ کتاب براہین احمدیہ کا ایک عظیم الشان معجزہ ظاہر فرمایا۔ اور یہ معجزہ سیدنا حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی صداقت اور حقانیت احمدیت کا بھی ایک بیان اور روشن ثبوت ہے۔ سامعین و ناظرین کرام،
سیدنا حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے یہ کتاب اللہ تعالیٰ کی طرف سے القائے غائبی کے تحت روح القدس کی خاص تائید و نصرت سے لکھی۔ آپ کی ابتدائی اور ظاہری سرسری سی تعلیم آپ علیہ السلام کے گھر میں ہی ہوئی تھی۔ اس زمانہ میں قادیان بڑے شہروں اور قصبات سے دور ایک غار کی سی حیثیت میں تھا۔ اس زمانہ میں اس ماحول میں سرسری سی تعلیم کے ساتھ ایسی پرمعارف کتاب پیش کرنا جس کے سامنے اقوام عالم عاجز آ جائیں، بلا ریب ایک معجزہ ہی تو ہے۔ اس حقیقت کو قریب الفہم کرنے کے لیے خاکسار اس کتاب کے بارے میں سیدنا حضرت مسیح موعود علیہ السلام کا رویا بیان کر رہا ہے۔ آپ علیہ السلام تحریر فرماتے ہیں، عربی عبارت سے ترجمہ: اوائل ایام جوانی میں ایک رات میں نے رویا میں دیکھا کہ میں ایک عالیشان مکان میں ہوں جو نہایت پاک اور صاف ہے، اور اس میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر اور چرچا ہو رہا ہے۔ میں نے لوگوں سے دریافت کیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کہاں تشریف فرما ہیں۔ انہوں نے ایک کمرے کی طرف اشارہ کیا۔ چنانچہ میں دوسرے لوگوں کے ساتھ مل کر اس کے اندر چلا گیا، اور جب میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم بہت خوش ہوئے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے بہتر طور پر میرے سلام کا جواب دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حسن و جمال اور ملاحت اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پرشفقت و پر محبت نگاہ مجھے اب تک یاد ہے، اور وہ مجھے کبھی بھول نہیں سکتی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت نے مجھے فریفتہ کر لیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حسین و جمیل چہرہ نے مجھے اپنا گرویدہ بنا لیا۔ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے فرمایا کہ اے احمد، تمہارے دائیں ہاتھ میں کیا چیز ہے؟ جب میں نے اپنے دائیں ہاتھ کی طرف دیکھا تو معلوم ہوا کہ میرے ہاتھ میں ایک کتاب ہے، اور وہ مجھے اپنی ہی ایک تصنیف معلوم ہوئی۔ میں نے عرض کیا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم، یہ میری ایک تصنیف ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، اس کتاب کا کیا نام ہے؟ تب میں نے حیران ہو کر کتاب کو دوبارہ دیکھا تو اسے اس کتاب کے مشابہ پایا جو میرے کتب خانے میں تھی، اور جس کا نام کتبی ہے۔ میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس کا نام کتبی ہے۔ فرمایا، اپنی یہ کتاب کتبی مجھے دکھا۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے لیا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک ہاتھ لگتے ہی وہ ایک لطیف پھل بن گیا جو دیکھنے والوں کے لیے پسندیدہ تھا۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے چیرا جیسے پھلوں کو چیرتے ہیں تو اس سے بہتے پانی کی طرح مصفہ شہد نکلا، اور میں نے شہد کی یہ تراوت حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے داہنے ہاتھ پر انگلیوں سے کوہنیوں تک دیکھی، اور شہد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ سے ٹپک رہا تھا، اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم گویا مجھے اس لیے وہ دکھا رہے ہیں تا مجھے توجہ میں ڈالیں۔ پھر میرے دل میں ڈالا گیا کہ دروازے کی چوکھٹ کے پاس ایک مردہ پڑا ہے جس کا زندہ ہونا اللہ تعالیٰ نے اس پھل کے ذریعہ مقدر کیا ہوا ہے، اور یہی مقدر ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کو زندگی عطا کریں۔ میں اسی خیال میں تھا کہ دیکھا کہ اچانک وہ مردہ زندہ ہو کر دوڑتا ہوا میرے پاس آ گیا اور میرے پیچھے کھڑا ہو گیا، مگر اس میں کچھ کمزوری تھی، گویا وہ بھوکا تھا۔ تب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسکرا کر میری طرف دیکھا اور اس پھل کے ٹکڑے کیے، اور ایک ٹکڑا ان میں سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خود کھایا، اور باقی سب مجھے دے دیے۔ ان سب ٹکڑوں سے شہد بہہ رہا تھا، اور فرمایا، اے احمد، اس مردہ کو ایک ٹکڑا دے، اور فرمایا، اے احمد، اس مردہ کو ایک ٹکڑا دے دو تا اسے کھا کر قوت پائے۔ میں نے دیا تو اس نے حریصوں کی طرح
اسی جگہ ہی اسے کھانا شروع کر دیا۔ پھر میں نے دیکھا کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی کرسی اونچی ہو گئی ہے، حتیٰ کہ چھت کے قریب جا پہنچی ہے، اور میں نے دیکھا کہ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ مبارک ایسا چمکنے لگا کہ گویا اس پر سورج اور چاند کی شعاعیں پڑ رہی ہیں۔ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ مبارک کی طرف دیکھ رہا تھا، اور ذوق اور وجد کی وجہ سے میرے آنسو بہہ رہے تھے۔ پھر میں بیدار ہو گیا، اور اس وقت بھی میں کافی رو رہا تھا۔ تب اللہ تعالیٰ نے میرے دل میں ڈالا کہ وہ مردہ شخص اسلام ہے، اور اللہ تعالیٰ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو روحانی فیوض کے ذریعہ سے اسے اب میرے ہاتھ پر زندہ کرے گا، اور تمہیں کیا پتہ، شاید یہ وقت قریب ہو، اس لیے تم اس کے منتظر رہو۔ اور اس رویا میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دست مبارک سے، اپنے پاک کلام سے، اپنے انوار سے، اور اپنے باغ قدس کے پھلوں کے ہدیہ سے میری تربیت فرمائی تھی۔ سامعین و ناظرین کرام، آپ علیہ السلام کا مذکورہ بالا رویا قدر اختصار کے ساتھ کتاب براہین احمدیہ میں بھی درج ہے۔ براہین احمدیہ والے اقتباس کے ایک حصہ سے اس مضمون کا آغاز کیا گیا ہے، مگر مذکورہ بالا رویا کی عبارت آپ کی کتاب آئینہ کمالات اسلام سے درج کی گئی ہے۔ ہر قاری اپنے فہم و ادراک کے مطابق اس رویا سے بہرہ ہو سکتا ہے۔ آپ علیہ السلام کے اس رویا سے کئی ایک امور مترشح ہو رہے ہیں، مثلا سیدنا حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے رگ و ریشہ میں اللہ تعالیٰ کی محبت اور عشق رسول سیدنا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پیدائشی طور پر رچا بسا ہوا تھا۔ اس کشف کے ذریعہ اللہ تعالیٰ نے آپ پر اپنی محبت کا اظہار فرمایا، یعنی یہ کہ اللہ تعالیٰ نے آپ علیہ السلام پر اپنے پیار کی تجلی فرمائی۔ آپ علیہ السلام پر اللہ تعالیٰ کی یہ جلوہ گری آپ کے محبوب ترین دل ربا آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت سے ہوئی۔ اللہ تعالیٰ نے آپ علیہ السلام پر اپنی محبت کے اظہار اور محبت میں بڑھاوے کی غرض سے آپ علیہ السلام کے لیے آپ علیہ السلام کے محبوب ترین آقا سیدنا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہی کو وسیلہ بنایا۔ اس طرح اللہ تعالیٰ نے آپ علیہ السلام کے لیے تسکین قلب کا سامان پیدا فرمایا۔ اس رویا میں زیارت رسول سیدنا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کئی بید مخفی ہیں۔ یہ کہ آپ علیہ السلام فنا فی الرسول تھے، یعنی یہ کہ آپ علیہ السلام سیدنا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت و اطاعت اور پیروی میں اپنے آپ کو فنا کیے ہوئے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے اس جلوہ گری سے آپ علیہ السلام کی سیدنا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے محبت و اطاعت اور پیروی کی تصدیق کی۔ اللہ تعالیٰ نے اس تجلی سے آپ علیہ السلام کے دل میں محبت و عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں اور بھی شدت پیدا کی۔ سامعین و ناظرین کرام، یہ مضمون ابھی جاری ہے۔ بالآخر درخواست ہے کہ برائے مہربانی اس پروگرام کو دوسروں سے شیئر کریں، اور حضرہ کرم اس چینل کو سبسکرائب کریں۔ جزاکم اللہ تعالی احسن الجزا، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شکریہ۔